بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحاصل ان نیت الفعل هو قصده على الصفة الذي هو عليها التي باعتبارها صار واجبا۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا شبہ وجوبیہ۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ قائل احتیاط تھے، بعض حضرات احتیاط کے قائل نہیں تھے۔ تیسری دلیل انہوں نے یہ دی تھی کہ اگر ہم احتیاط کے قائل ہو جائیں، ظہر بھی پڑھیں جمعہ بھی پڑھیں، تو اس سے تشریع لازم آتی ہے، ادخال ما لیس من الدین فی الدین لازم آتا ہے۔ کل جواب دیا شیخ اعظم نے کہ نہ، اس کے دو طریقے ہیں، یا تو ہم دونوں نمازوں کو بے قصد وجوب اور بے قصد قربت پڑھیں مستقلاً، پھر تو شاید آپ کی بات درست ہو، لیکن ہم تو اس طرح نہیں پڑھتے۔ ہم تو پڑھتے ہیں کہ ظہر پڑھتا ہوں اس کے ضمن میں، یا جو جمعہ پڑھوں گا اس کے ضمن میں، تاکہ جو واجب واقعی ہے وہ انجام پا جائے۔ ہم ایک واجب کا قصد کرتے ہیں، دو کا۔ یہ باتیں کل ہو گئیں۔ والحاصل، اسی کو دوبارہ سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کوئی بھی فعل ہو، آپ جو فعل بھی واجب انجام دیتے ہیں اس میں آپ کرتے ہیں نیت۔ ٹھیک ہو گیا؟ جب نیت کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے بڑا واضح کہ جو فعل جیسا ہوگا ویسی نیت کرتے ہیں۔ کیسے مطلب؟ اگر وہ واجب ہے تو ہم قصد وجوب کرتے ہیں، اگر وہ مستحب ہے تو ہم قصد استحباب کرتے ہیں۔ قصد وجہ میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ پھر دوسرا میں آگے جان یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اس کے وجوب کا یقین ہو تو ہم نیت میں بھی یقین کرتے ہیں کہ چونکہ یہ واجب ہے واقعاً میں اس کو بجا لاتا ہوں اسی حساب سے۔ لیکن اگر کوئی حکم جس کے وجوب کا ہمیں یقین نہ ہو، ظن ہو، یا اس کا وجوب ہمارے لیے ثابت ہوا ہے بطور استصحاب، یا اس کے وجوب کا احتمال ہے، نہ ظن ہے نہ یقین ہے نہ احتمال، تو ہم اس فعل کو بھی اسی طرح بجا لاتے ہیں جو صفت اس میں ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہمیں علم تفصیلی ہے وجوب کا تو ہماری نیت دوسری حساب سے ہوگی، اگر ہمیں ظن ہے اس کے وجوب کا تو ہماری نیت دوسری حساب سے ہوگی، اگر ہم بدریہ استصحاب وجوب ثابت کر رہے ہیں تو ہماری نیت دوسری حساب سے ہوگی، اور اگر احتمال وجوب ہے، پوری توجہ میرے جان، ہمارا محل بحث کون سا ہے؟ نہ ہمیں یقین ہے نہ ہمیں ظن ہے نہ ہمیں استصحاب ہے، یہاں احتمال ہے۔ یہ تو یقین ہے کہ نماز واجب ہے، لیکن احتمال ہے کہ جمعہ واجب ہو، احتمال ہے کہ ظہر واجب ہو۔ تو پس جب اس فعل صلاۃ کا جو حکم ہے اس میں صفت علم کی بھی نہیں ہے، ظن کی بھی نہیں ہے، استحباب نہیں، بلکہ احتمال ہے، تو پھر ہماری نیت بھی اسی احتمال کی بنیاد پر ہوگی کہ میں نماز جمعہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد جو ظہر پڑھوں گا، ٹھیک ہے جی، تاکہ واجب واقعی ادا ہو جائے جو ان دو میں مردد ہے۔ اس میں کون سی تشریح ہے؟ میں نے ایسا تو نہیں کیا کہ میں نے کہا جمعہ بھی میرے اوپر واجب ہے مستقل، اس کو علیحدہ، اور ظہر بھی واجب ہے مستقل، تاکہ آپ اشکال کریں کہ جناب واجب تو ایک تھا، آپ نے دو کو واجب کر دیا، یہ تشریح ہو گئی۔ نہ، میں صرف ایک واجب کو بجا لا رہا ہوں جو بھی واقع میں ہے۔ ہاں، اس پر آپ البتہ کہہ سکتے تھے کہ اگر میں یوں، کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ اگر میں یوں نیت کروں، نماز جمعہ پڑھتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ،
پھر کہوں نماز ظہر پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ، دونوں کو مستقل واجب قرار دوں، دونوں کو مقرب قرار دوں، تو آپ کہہ سکتے ہیں جناب واقع میں ایک واجب ہے، آپ نے دوسری واجب کہاں سے نکالا؟ واقع میں ایک مقرب ہے، دوسرا کہاں سے نکالا؟ یہ تشریح ہے، جبکہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلے مرحلے میں کہتے ہیں، توجہ آقا جان، کہ بالفرض میں دونوں کو واجب اور مقرب قرار دے بھی دوں تو بھی کوئی تشریح نہیں ہے۔ وہ کیسے جی؟ فرماتے ہیں یوں، تشریعی کسے کہتے ہیں؟ کئی دفعہ گزارش ہو چکی، ادخال ما لیس من الدین فی الدین، یہ ہے تشریع، کہ اللہ نے ایک شے واجب نہیں کی، میں اس کو واجب کر دوں یا واجب سمجھوں، یہ ہو گئی تشریع۔ ٹھیک ہو گئی؟ جو واجبات الہیہ ہیں، جو احکام الہیہ ہیں، وہ ہوتا ہے حکم واقعی۔ یہ ساری باتیں آج جانا ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ ہم لوگ مصوبہ نہیں ہیں، ہم تصویب کے قائل نہیں ہیں، ہم مخطئ ہیں۔ ہم کہتے ہیں لوح محفوظ پر ایک ہی حکم لکھا ہوا ہے، امارہ کبھی ہمیں اس تک پہنچا دیتی ہے اور کبھی نہیں پہنچاتی۔ امارہ کے کہنے سے حکم واقعی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ حکم واقعی ہو گیا ہے۔ اگر میں کہوں کہ نہیں جناب حکم واقعی وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، یہ تو ہو جائے گا تشریع۔ لیکن میں جو اس جمعہ کے ساتھ ظہر کو پڑھ رہا ہوں، اگر واجب پڑھ رہا ہوں تو کس لیے پڑھ رہا ہوں؟ میرے عقل نے مجھے حکم دیا ہے۔ وہ کیسے؟ جب مجھے علم ہے کہ ایک نماز واجب ہے، اور مجھے علم ہے کہ جب تک میں اس واقعے کو بجا نہیں لاؤں گا میں عقاب سے نہیں بچ سکتا، دفع عقاب محتمل واجب ہے، میرا عقل مجھے کہتا ہے کہ دونوں کو بجا لاؤ، تو اگر میں دونوں کو بجا لا رہا ہوں تو من باب الامر الظاہری، نہ کہ من باب الامر میں ایک کو واقع سمجھتا ہوں، میرا نیت بھی یہی ہے کہ یہ ہے کہ واقع میں میرے اوپر صرف ایک نماز واجب ہے، دو واجب، لیکن چونکہ عاقل نے کہا ہے کہ عقاب محتمل سے تب بچ سکتے ہو جب تک کہ دونوں کو بجا، تو میں ایک امر ظاہری کی بنیاد پر دونوں کو اگر بے قصد الوجوب بجا بھی لاؤں تو بھی کوئی تشریع لازم۔ امر ظاہری واقعی کا قائم مقام نہیں ہے کہ اگر میں ایک امر ظاہری کا قصد کروں تو اس کا مطلب ہے وہ امر واقعی کا قصد بھی ہو جائے گا، نہ۔ امر ظاہری کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتے ہیں من باب المقدمہ، جتنے بھی امور امر مقدمی ہیں، کبھی وہ مقدمہ وجودی ہوتا ہے، اور جیسے آپ کہتے ہیں کہ قطع مسافت یہ مقدمہ وجودی ہے حج کے لیے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ صحتی ہے، جیسے وضو کرنا طہارت، یہ مقدمہ صحت صلاۃ کے لیے ہے، اور اسی طرح بعض مقدمات علمیہ ہیں جو ہمارا محل باس ہے کہ احتمال تھا کہ شاید وہ واجب ہو، شاید یہ واجب ہو، تو من باب المقدمۃ العلمیہ ہم کیا کہتے ہیں؟ دونوں کو پڑھتے ہیں۔ تو جو یہ امر مقدمہ سے مربوط ہیں، امر مقدمی سے مراد جو ہوتا ہے حکم یا امر، یہ سارے امر ارشادی ہوتے ہیں مولوی۔ ٹھیک ہو جی؟ اور امر ارشادی کا کام کیا ہوتا ہے؟ صرف ہدایت کرنا، اور بس، وہ کوئی خود عبادت نہیں ہوتا۔ تو جب خود عبادت نہیں، میں بھی اس کو عبادت قرار، بس کہ میں نے دیکھا کہ احتمال تھا، میرے عقل نے کہا دونوں کو بجا لاؤ ورنہ تم عقاب سے نہیں بچ سکتے، ایک امر ظاہری آ گیا اور امر ظاہری کی بنیاد پر میں نے دونوں پڑھ دی، بے قصد وجوب بھی پڑھ دوں تو بھی اس سے کوئی تشریع نہیں ہے۔ واقع میں بھی ایک کو واجب سمجھتا ہوں، دو کو نہیں سمجھتا۔
ٹھیک ہو گیا۔ خلاصۃ الکلام کل کا اور آج کا درس ملا کے یہ ہوا کہ جو حضرات شبہ وجوبیہ لأجل فقدان نس میں احتیاط کے قائل نہیں ہیں، ان کی دلیل یہ تھی، تیسری دلیل، کہ اگر ہم احتیاط کرتے ہیں تو اس سے تشریع لازم آتی ہے۔ شیخ اعظم نے ان 2 دن میں یہ بیان فرمایا کہ نہ کوئی تشریع لازم، اگر ہم دونوں نمازوں کو کنفرم واقع میں واجب اور مکرم سمجھتے پھر تو تھی تشریع کہ اللہ نے ایک واجب کیے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں دونوں واقع میں واجب ہیں۔ لیکن اگر میں بطور مقدمہ علمیہ اگر ہم اس کو بجا لاتے ہیں تاکہ واقع کو پالیں، جا کہ ہمیں پتہ ہے واقع ایک واجب ہے، تو فرماتے ہیں من باب المقدمۃ العلمیہ، جو اوامر ہوتے ہیں یہ سارے اوامر ارشادیہ ہوتے ہیں، اور امر ارشادی عبادی نہیں ہوتے، ان کا کام ہوتا ہے فقط ہدایت کرنا۔ ٹھیک ہے جی۔ ہاں بعض مقدمات ایسے ہوتے ہیں آقا جان، بعض کہ جو خود بھی عبادت ہوتے ہیں، کسی ایک دوسری کے لیے مقدمہ بھی، مثال بڑی آسان سی مثال آقا جان کہ یہ وضو اگرچہ بالنسبت الی الصلاۃ یہ مقدمہ ہے، واجب غیری ہے، لیکن وضو من حیث الوضو آج خود عبادت بھی ہے۔ آپ اگر نماز نہیں پڑھی تو آپ کے پاس اوامر موجود ہے، ویسے آپ قصد قربت کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی بعض مقدمات ایسے ہیں کہ جو اگر غیر کا مقدمہ نہ بھی بنے تو بھی وہ عبادت ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہ وہ عبادت بنفس ہی نہیں ہوتے، فقط کسی کا مقدمہ بنتے ہیں تو ان میں حکم آتا ہے۔ خوب، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ہمارا جو سارا زور تھا وہ تھا تشریع پر۔ ہم کہتے ہیں احتیاط کرنے سے کوئی تشریع لازم نہیں آتی۔ والحاصل، یہ در حقیقت کل والے درس کے ساتھ مربوط بحث ہے، یعنی کوئی علیحدہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ان نیت الفعل، جب بھی آپ کسی فعل کی نیت کرتے ہیں تو فعل کی نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیت کا مطلب ہے قصدہ، کہ آپ اس فعل کو بجا لانے کا قصد کرتے ہیں، علی الصفت، اسی صفت کے ساتھ، التی ہوا علیہا، جو صفت اس فعل میں پائی جاتی ہے، کہ التی بے اعتبارہا، کہ جس صفت کی وجہ سے وہ فعل واجب ہوا ہے۔ جیسے میں نے گزارش کی، آپ کو علم تفصیلی تھا، قط تھی وجوب کا اس لیے واجب تھا، یا آپ کو ظن بالوجوب تھا اس لیے واجب ہوا، یا آپ نے استصحاب کیا وجوب کا اس لیے واجب ہوا، یا احتمال وجوب تھا اس لیے واجب ہوا۔ تو جس صفت پر وہ مشتمل تھا اسی صفت کا ہم نے اس میں قصد کرنا ہے، بالکل آسان۔ پس فلا بد من ملاحظت ذالک فی کل من المحتملین، اب اگر دو مورد ہیں، یعنی وہ محتملین، 2 فرد ہیں، کہ احتمال ہے کہ یہ ہو، احتمال ہے کہ وہ، تو اس میں بھی پھر ہم اسی صفت کا لحاظ کریں گے کہ اگر اس کا وجوب احتمالی ہے اور احتمال 2 میں ہے تو ہمارا قصد بھی احتمالی ہوگا، قطعی اور یقینی نہ ہوگا۔ فرماتے ہیں اذا لاحظنا ذلک فیہ، کہ جب ہم اس میں اس صفت کا لحاظ کرتے ہیں، وجدنا الصفۃ التی هو علیہا، ہم دیکھتے ہیں کہ جس صفت پر وہ فعل موجود ہے، یعنی وہ فعل جس صفت کے ساتھ ہم پر واجب ہوا، الموجب للحکم بوجوبہ، کہ وہ صفت موجب بنی کہ یہ فعل ہمارے اوپر واجب ہو۔ کون سا؟ وہ ہے احتمال و تحقق الواجب المتعبد بے والمتقرب الی اللہ تعالی فی ضمنہ ہی۔ ہم آقا جان ان 2 نمازوں کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہمیں احتمال ہے کہ وہ فعل جو شرعاً عبادت ہے
جو متقرب اللہ ہے، جو مقرب اللہ ہے، وہ ان دو کے ضمن میں پایا جاتا ہے۔ یا وہ جمعہ ہے جو واجب بھی ہے اور مقرب اللہ ہے، یا وہ ظہر ہے جو واجب ہے اور مقرب ان دو کے ضمن میں ہے۔ خوب، پس جب دو کے ضمن میں ہے تو جو فاعل ہوگا، جو اس فعل کو بجا لا رہا ہے، جو جمعہ ظہر کو پڑھ رہا ہے، فَيَقْصُدُ هَذَا الْمَعْنَى، وہ بھی اسی چیز کا قصد کر رہا ہے۔ میں جب دو نمازیں یوم الجمعہ بعد زوال پڑھ رہا ہوں تو میرا قصد بھی یہی ہے کہ ایک واجب جو اللہ کی طرف سے میرے اوپر ہے اور مقرب ہے، وہ ان دو کے ضمن میں دونوں کو پڑھ رہا ہوں کہ جو بھی اس کے ضمن میں مقرب ہے وہ متحقق ہو جائے، وہ کنفرم ہو جائے۔ وَالزَّائِدُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى غَيْرُ مَوْجُودٍ فِيهِ، اس سے زیادہ اس میں اور کچھ بھی، چونکہ احتمال تھا وجوب کا تو میرا قصد بھی احتمالی ہے، لہذا فَلَا مَعْنَى لِقَصْدِ التَّقَرُّبِ فِي كُلٍّ مِّنْهُمَا بِخُصُوصِهِ، لہذا ایسا نہیں ہے کہ میں جمعہ میں مستقلاً قصد وجوب اور تقرب کروں اور ظہر میں بخصوص یعنی مستقلاً قصد وجوب، اور ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وجوب احتمالی ہے تو میری قصد بھی احتمالی ہوگا۔ اگر تفصیلی علم ہوتا تو پھر میں بھی اس حساب سے کرتا، ایسا نہیں۔ پس فَلَا مَعْنَى لِقَصْدِ التَّقَرُّبِ فِي كُلٍّ مِّنْهُمَا، ایسا نہیں ہے کہ میں جمعے میں کو مستقل مقرب اللہ قرار دوں اور ظہر کو مستقل مقرب اللہ قرار دوں، تاکہ پھر یہ اشکال ہو کہ ان التقرب والتعبد بما لم يتعبد به شارع، کہ جناب شارع نے تو ایک کو مقرب قرار دیا تھا، شارع نے تو ایک واجب قرار دیا تھا، اس نے دو کو مقرب اور دو کو واجب کیا ہے، اور یہ تشریع محرم ہے۔ ایسا نہیں ہے، احتمال کی بات ہو رہی ہے، میں دونوں کو علیحدہ علیحدہ مستقلاً مقرب یا واجب نہیں سمجھ رہا، ٹھیک۔ نعم، هذا الایراد متوجہ علی ظاہر من اعتبر فی کل من المحتملین قصد التقرب والتعبد به بالخصوص۔ ہاں، آپ کا یہ اشکال کون سا؟ او تشریع محرم والا اس بندے پر آ سکتا ہے جو یہ کہے کہ جمعے کو بھی مستقلاً بقصد الوجوب والتقرب پڑھو اور ظہر کو بھی مستقلاً بقصد الوجوب والتقرب پڑھو، اس پر آپ کا اشکال ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ آپ کہیں اللہ نے ایک کو مقرر کرا دیا، آپ نے دو مقرر بنا دیے، اللہ نے ایک واجب کیا، آپ نے، وہاں آپ یہ بات تشریع والی کر سکتے ہیں، ہمارے اوپر نہیں کر سکتے چونکہ ہم دونوں کو مقرب اور واجب قرار نہیں دے رہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ لکنہ، توجہ میری جان، اس لکنہ سے ہٹ رہے ہیں، حتیٰ کہ اب یہاں پر یہ دو سطریں کتاب میں نہیں، آپ نے اپنی طرف سے تھوڑی بڑھانی ہے، تب اب مطلب سمجھ آئے گا۔ یہاں سے یہ فرمانا چاہتے ہیں حتیٰ کہ جو لوگ اس کے قائل ہیں، یا اگر کوئی یہ کہے کہ جمعے کو بھی مستقلاً بقصد الوجوب پڑھو، بقصد الوجوب والقربہ، اور ظہر کو بھی مستقلاً بقصد الوجوب والقربہ پڑھو، حتیٰ کہ کوئی اس کا قائل ہو بھی جائے پھر بھی کوئی تشریع لازم نہیں آتی۔ کیوں؟ بھائی ایک وجوب ہوتا ہے وجوب واقعی، ایک وجوب ہے وجوب شابہ۔ یہ جو دو نمازیں پڑھ رہا ہے، اس کے عاقل نے اس کو کہا ہے دونوں تیرے اوپر واجب ہیں، دونوں نہیں پڑھے گا تو عقاب محتمل کو دفع نہیں کر سکتا، تو وہ اگر دونوں کو واجب کی نیت سے پڑھ رہا ہے تو بقصد الوجوب ظاہری پڑھ رہا ہے، وجوب واقعی میں اس کا بھی کوئی عقیدہ نہیں ہے تاکہ آپ کہیں کہ تشریع لازم آتی ہے۔ لکنہ مبنی علی لزوم ذالک من الامر، بلکہ اگر، عبارت تھوڑی ہے مطلب جاتا ہے، یعنی اگر کوئی اس بات کا بھی قائل ہو جائے کہ دونوں نمازوں کو مستقلاً بقصد الوجوب والتقرب پڑھو تو بھی تشریع نہیں آتی۔ کیوں؟
فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ اس میں جو قصد وجوب اور تقرب کر رہا ہے من الامر ظاہری، من جہت الامر ظاہری، اس لیے کہ امر ظاہری اس کو یہ امر کر رہا ہے کہ دونوں کو پڑھو، دونوں واجب ہیں۔ کیوں؟ اس کے عقل نے کہا عقاب محتمل ہے اور اس کا دفع کرنا ضروری ہے، اور عقاب سے نہیں بچ سکتے جب تک کہ دونوں کو بجا نہ لاؤ۔ خوب، من الامر ظاہری بے اتیان کلم منہما، کہ دونوں کو بجا لاؤ۔ پس فَيَكُونُ كُلُّ مِنْهُمَا، لہذا دونوں، جمعہ بھی اور ظہر بھی دونوں، فَيَكُونُ عِبَادَةً وَاجِبَةً فی مرحلۃ ظاہر، واقع کی بات نہیں ہے، چونکہ ادھر سے عقل آ گیا، امر ظاہری کی بنیاد پر ظاہراً دونوں عبادت بھی ہیں، دونوں واجب بھی ہیں، دونوں میں قصد وجوب بھی کر سکتے ہیں علی ظاہر، دونوں میں قصد قربت بھی کر سکتے ہو۔ ٹھیک، مثال دے رہے ہیں، مثال سمجھا رہے ہیں کیسے کہ بسا اوقات امر ظاہری کی بنیاد پر دو فعلوں کو انجام دیتے ہیں، دونوں میں قصد وجوب اور قربت ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ اذا شک فی الوقت، اگر ایک بندے کو ابھی وقت باقی تھا اور شک کیا کہ انہو صلی الظہر ام لا، کہ اس نے ظہر پڑھی ہے یا نہیں، یجب علیہ فعلھا، اس پر واجب ہے کہ وہ ظہر پڑھے، اور پڑھے گا بھی بقصد الوجوب والقربہ۔ توجہ میری جان، اگر وہ پڑھ چکا تھا تو وہ بھی تو قصد الوجوب والقربہ پڑھی تھی، اب دوبارہ اس پر واجب ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہاں اس نے تشریح کی ہے کہ اللہ نے ایک نماز واجب کی تھی، اس نے دو کیے ہیں نا، آپ کہیں گے یہ جو دوسری بقصد الوجوب پر پڑھ رہا ہے یہ امر ظاہری کی بنیاد پر ہے، یہ اس پر واجب ہے ظاہراً لا واقعاً، واقع میں تو ایک تھی، لہذا کوئی یاد نہیں۔ پس فَيَنْوِي الْوُجُوبَ وَالْقُرْبَ، لہذا اب جب دوسری نماز پڑھے گا اس میں قصد وجوب بھی کرے گا اور قصد قربت بھی کرے گا۔ وَإِنْ كَوْنُهَا فِي الْوَاقِعِ، حالانکہ احتمال ہے کہ ممکن ہے واقع میں یہ دوسری نماز لغو ہو، چونکہ وہ پہلے ممکن ہے کہ وہ پڑھ چکا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی حکم ہے کہ وہ قصد وجہ وجوب بھی کرے اور قصد، اب توجہ فرمانی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ظاہراً اس پر واجب ہے، تو من باب الامر ظاہری وہ قصد وجوب بھی کر رہا ہے اور قصد قربت بھی کر رہا ہے، اور کوئی تشریح بھی نہیں ہے۔ ہمارا محل بحث بھی یہی ہے کہ وہ اگر دونوں کے نمازوں میں جمعہ اور ظہر دونوں کے لیے قصد وجوب اور قصد قربت کرتا ہے تو وہ ہے علی الظاہر۔ پس فلا یرد علیہ ایراد التشریح، کیوں؟ اذ تشریح کب ہوتی؟ انما یلزم، تشریح تب لازم آتی ہے لو قصد بکل منہما، اگر اس بجا لانے والے کا، اگر اس فاعل فعل کا قصد یہ ہوتا کہ یہ دونوں، کل منہما کہ یہ دونوں، انہ الواجب واقعا کہ یہ دونوں واقع میں واجب ہیں، المتعبد بے فی نفل اور واقع میں دونوں عبادت ہیں، پھر ہوتی تشریح کہ اللہ نے ایک واجب کی واقع میں اور تو نے دو بنا دی، جبکہ اس نے واقع کی کوئی بات، وہ تو ظاہر کی بات کر رہا ہے، لہذا کوئی تشریح نہیں۔ وَلَكِنَّكَ عَرَفْتَ، لیکن آگے فرماتے ہیں لیکن اس بات کا آپ کو علم ہے کہ خصوصاً کدھر گیا، ان مقتضى الناظر الدقیق خلاف هذا البناء، ہم نے پیچھے یہ بات کہی تھی کہ جناب جو بندہ دونوں کو بجا لاتا ہے قطعاً اس کا یہ قصد نہیں ہوتا کہ دونوں واجب واقعی ہیں، واقع کی بات ہے، اور پھر ہم نے بھی کہا تھا کہ دونوں کو وہ بقصد الوجوب والقربہ بجا نہ لائے مستقلاً، کہاں کہا تھا؟ تھوڑا سا جناب توجہ فرمائیں، یہ پیچھے ایک بات ہے کہ اما الوجہ الاول فیارد علیہ ان المقصود احراز الوجہ الواقع والوجوب الثابت عدم المعین لا یلزم من نیت الوجوب المقدمی قصدہ، یہ ہم نے پیچھے کہا تھا، اور دو بنائی تھی کہ ہر ایک کو مستقلاً بقصد الوجوب کو بجا لائے جا احتمالاً۔ خوب،
اور فرماتے ہیں ہم نے یہ بات پہلے بتائی ہے کہ ان الامر المقدمی، جو امر مقدمی ہوتا ہے، خصوصاً الموجود، خاص کر وہ امر جو مقدمات علمیہ میں ہوتا ہے، جیسے ہمارا محل باس ہے، جتنے بھی امر مقدمی ہیں، یعنی الامور الامر بالمقدمات، وہ چاہے مقدمہ وجودی ہو، مقدمہ صحت ہو، مقدمہ علمی ہو، یہ مقدمات سے متعلق جو بھی امر ہوتا ہے لا یکون الا ارشادیا، وہ سارے امر ارشادی ہوتے ہیں، عبادی مولوی نہیں ہوتے۔ تو جب عبادی ہیں لا یوجب موافقتہ التقرب ولا یسیر من شان لضرورت الشیء من العبادات، لہذا اگر اس کے بارے میں امر ارشادی آ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود بھی امر کی آنے کی وجہ سے عبادت بن جائے گا۔ یہ بات ہم نے پیچھے کی تھی کہ مقدمے کے بارے میں امر کا آ جانا وہ اس کو عبادت نہیں بناتا۔ ہاں، اگر مقدمے سے ہٹ کر مستقلاً بھی عبادت ہے اور مقدمہ بھی ہے، پھر اور بات ہے۔ جیسے ہم نے گزارش کی تھی وضو، کہ وضو مقدمہ بھی ہے صلاۃ کے لیے، مقدمہ صحت ہے، لیکن بنفس ہی بھی ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں لا یسیر من شان، لیکن اگر امر آ بھی گیا اور امر ارشادی ہے، شارع نے کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بن جائے گا لا یسیر من شان لضرورت الشیء من العبادات، کہ اب وہ مقدمہ خود عبادت بن جائے۔ اذا لم یکن فی نفسہ منہا، اگر وہ مقدمہ خود بنفسہ، یعنی او مقدمہ للغیر ہونے کے علاوہ بذات ہی اگر وہ عبادت نہ ہو تو صرف مقدمہ عبادت ہونے کی بنیاد پر وہ عبادت نہیں بنتا۔ وقت تقدم فی مسجد تسامح فی ادلۃ سنن، یہ بات ہو چکی ہے، مایوز وحال الامر بالاحتیاط۔ ادلہ سنن میں انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے یہی تھا کہ کسی بھی مقدمہ علمیہ کا امر، کسی بھی مقدمہ علمیہ کا امر، وہ امر ارشادی ہوتا ہے، جو امر ارشادی ہوتا ہے وہ اس کو عبادت نہیں بناتا، لہٰذا اس کے قصد بھی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے امر ارشادی کے امتثال کے لیے کوئی علیحدہ سے قصد قربت نہیں چاہیے ہوتا، چونکہ وہ عبادت نہیں ہوتا۔ خوب، کما انہ قد استفونا فی بحث مقدمۃ الواجب، وہاں بھی ہم نے یہ بات امر مقدمی کی تھی، ہم نے یہ کہا تھا کہ عدم ضرورت المقدمۃ بسبب ہی عبادہ، کہ اگر کوئی شے مقدمہ عبادت ہے تو مقدمہ عبادت ہونے کی بنیاد پر وہ شے عبادت نہیں بنتی جب تک علیحدہ سے ویسے وہ عبادت نہ ہو۔ وَذَكَرْنَا وُرُودَ الْإِشْكَالِ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ عَلَىٰ كَوْنِ التَّيَمُّمُ مِنَ الْعِبَادَاتِ، وہاں پر ایک بحث تھی لمبی چوڑی، وہ بحث یہی تھی کہ وضو ایک مستقل عبادت ہے جبکہ مقدمہ بھی ہے، لیکن یہ جو تیمم ہے، یہ تیمم واجب تو ہے من باب المقدمہ، لیکن آیا اس میں قصد قربت بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو وہاں پر یہ اشکال تھا، چونکہ تیمم من حیث التیمم، مقدمہ سے ہٹ کر خود عبادت، جب خود عبادت نہیں ہے تو پھر اس میں قربت اللہ قصد بھی نہیں ہو سکتا، یہ بات وہاں تھی۔ صلی اللہ علیہ محمد۔